انویزیبل کلاک تھا حقیقت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہو. تو ایسی دنیا میں ڈیفائننگ فیوچر لیڈرشپ اینڈ فیوچر لیڈرز از سم تھنگ کمپلیکیٹڈ. ہم امریکہ سے دو مثالیں لے کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے. ہر قسم کی ٹیکنالوجیز میں اور ترقی میں یہ ساری دنیا میں از ورلڈ لیڈر. تو اس نے جو یہ ورلڈ آرڈر بنایا دنیا پر انفورس کرنے کے لیے، اس وقت دنیا میں کوئی 800 ملٹری بیسز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی. پچھلے 75 سالوں میں یہ اپنی ٹیکنالوجیکل اور ملٹری پاور سے 50 دنیا کے ملکوں پہ حملہ کر کے ان کو تباہ برباد کر چکے ہیں. تو یہ جو ورلڈ آرڈر اس نے بنایا تھا، اس کے جو دو میجر کمپوننٹس تھے، وہاں سے ہم سمجھیں گے فیوچر لیڈرشپ کدھر جا رہی ہے. نمبر 1 واز نالج. امریکنس نے ریئلائز کیا کہ دنیا اور مستقبل ان کا ہوگا جن کے پاس زیادہ سے زیادہ علم ہوگا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں نالج سوسائٹی کریٹ کرنی ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ کریٹو لوگ سوسائٹی میں پیدا ہو سکیں. انہوں نے پہلا کام کیا کہ انہوں نے اپنے اسکولز کو بھر دیا لائبریریز کے ساتھ، بچوں کو رسائی کر دی عام کتابوں کو، اور پھر ان لائبریریز کو انٹیگریٹ کر دیا اپنے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. دوسرا کام انہوں نے کیا کہ پبلک لائبریریز بنائی. اس وقت دنیا میں سب سے آرگنائز لائبریریز سسٹم اور نیٹ ورک امریکہ میں. کل ملا کے تقریباً 1,22,000 لائبریریز ہیں امریکہ کے اندر، اور سوسائٹی کا ملک کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو مفت کتابوں تک رسائی نہ ہو، علم تک رسائی نہ ہو. ان کی ایک لائبریری آف کانگریس ہے جو انہوں نے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے بنائی. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے جس میں 3 کروڑ اور 40 لاکھ کتابیں ہیں. ساری دنیا میں جہاں جہاں پر ان کے ایمبیسیز ہیں وہاں سے اس لائبریری کا ایک ریپرزنٹیٹیو بھی ہے، اور وہاں سے کوالٹی لٹریچر اٹھاتا ہے اور اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے وہاں بھیجتا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہو؟ امریکنز اس وقت انوویشن میں، انوینشنز میں ساری دنیا سے آگے. 2020 کے میں ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کی اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا کہ 2020 میں پاکستان میں 300 پیٹنٹس رجسٹرڈ ہوئے تھے، وچ مینس کہ 300 ایسی نئی ایجادات ہوئیں جو اس قابل تھیں کہ مارکیٹ میں پروڈیوس کی جا سکتی. تو 2020 میں امریکہ میں 3,80,000 نئے پیٹنٹس رجسٹر ہوئے تھے. یہ وہ ایجادات تھیں جو رجسٹر ہوئی جن کو حکومت نے رجسٹر کیا. تو چائنا جیسا ملک بھی آج ہر سال اپنے 6 لاکھ اسٹوڈنٹس اسکالرشپ پہ امریکہ کی یونیورسٹیز میں بھیجتا ہے کہ وہاں سے وہ علم لے کر آئے اور اپنی سوسائٹی کو امپاور کریں. جو تیسرا کام انہوں نے کیا تھا کہ ہائر ایجوکیشن ورلڈ کلاس کر دی. اس وقت دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹیز اور سب سے بڑی پیمانے پر ریسرچ جو ہوتی ہے وہ امریکہ میں ہوتی ہے. تو they become a knowledge society. اور ایک نالج سوسائٹی جس کی بڑی اکثریت ایک ویل ایکوپڈ تھی، نئے علم کے ساتھ اپ ڈیٹڈ تھی. اور اس سوسائٹی سے میں اس کی پیور ریسرچ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 89% آف امریکنز ریڈ ایٹ لیسٹ 1 بک ان دی ایئر 2017. 89%. میں اکثر کوٹ کرتا ہوں جینڈی گرسوولڈ، ایک سوشیالوجسٹ ہے امریکہ کی. وہ لکھتی ہے اپنی کتاب میں اوریجنلزم اینڈ ریڈنگ کلاس. وہ کہتی ہے کہ امریکہ میں پچھلی 2 صدیوں سے ایک ایسی کلاس موجود ہے جس کو وہ ریڈنگ کلاس کہتی ہے، اور ریڈنگ کلاس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ وہ لوگ جو سال میں کم از کم 50 کتابیں پڑھتے ہیں، 20% آف دی پاپولیشن. تو وہاں سے ایک ایسی قوم ایمرج ہوئی، ایسی لیڈرشپ نکلی ایمرج ہوئی جو
جنہوں نے اصل میں پہلے علمی حکمرانی قائم کی، اس سے ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی جس کی مدد سے ساری دنیا پہ گرفت مکمل کی۔ ہم جو کتابوں کا میسج دیتے ہیں کہ آپ کتابیں پڑھیں، اگر آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے تو 21ویں صدی میں یو آر irrelevant۔ یہ 4th انڈسٹریل ریولیوشن ہے، یہ ریولیوشن آپ کو بہا کے لے جائے، آپ کا دنیا میں کوئی آپ کی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ آپ کے ساتھ وہی کرے گا جو پہلے اپنی ریولیوشن نے کیا۔ تو آپ جب بزنس بکس پڑھیں گے تو آپ کا آئی کیو انکریز ہوئے گا، آپ فکشن پڑھیں گے آپ کا ای کیو انکریز ہوئے گا، آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھیں گے تو آپ کا اے کیو انکریز ہوئے گا۔ جب آپ کی بڑی تعداد سوسائٹی کی مسلسل مطالعہ میں مصروف ہوئے گی تو اوور آل ایک ایسی سوسائٹی کریٹ ہوئے گی جو کہ اس قابل ہوئے گی کہ اس جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق وہ تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا جی، اکانومی۔ انہوں نے ریئلائز کیا کہ اگر اکانومی اسٹرانگ ہوئے گی تو جن کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی وہ ورلڈ لیڈر بنے گے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کروڑ پتی امریکہ میں، میں 2001 میں کتاب پبلش ہوئی تھی 100 Unbreakable Principles of Success، میں اس میں پڑھ رہا تھا بزنس سکسیس۔ برائن ٹریسی نے لکھا تھا کہ امریکہ میں ہر روز 50 نئے لوگ کروڑ پتی بنتے ہیں، ہر روز نئے لوگ۔ اس وقت سب سے زیادہ ارب پتی اور کروڑ پتی امریکہ میں، دنیا میں سب سے زیادہ ہر سال رجسٹرڈ ہونے والی کمپنیز، نئی کمپنیز امریکہ کے اندر ہے۔ دے پروموٹڈ انٹرپرینورشپ۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جتنے زیادہ انٹرپرینورشپ انکریج ہوئے گی، جتنی زیادہ کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی، اتنی زیادہ معیشت اپنے قدموں پہ کھڑی ہوگی، اتنی زیادہ معیشت مضبوط ہوگی۔ اس کے مقابل جو ترقی پذیر دنیا ہے وہاں پہ رجحان ہے سرکاری نوکریوں کا۔ میں گیا پچھلے سال گیمبیا، تو میں بیٹھا تھا ان کے سیکٹری لا کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ ہماری 37% آف ٹوٹل پاپولیشن جو ہے ہماری وہ سرکاری ملازمت کرتی ہے، جو باقی پیچھے ہے وہ سرکاری ملازمت کے انتظار میں بیٹھی ہے، روزگار ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ اتنے پیچیدہ مسائل ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کرائسس سے ہم کیسے نکلیں۔ سارے افریقہ میں یہی حال ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں جو نوجوان نسل ہے تیار ہوتی ہے، وہ اس کو ایسے گروم ہوتی ہے کہ ہم نے جی سرکاری نوکر کرنا ہے۔ تو آپ اس مائنڈ سیٹ کو جب چینج کریں گے، آپ انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں گے تو معاشرہ کھڑا ہوئے گا اپنے قدموں پہ، اکانومی اسٹیبل ہوئے گی، روزگار کے مواقع بڑھیں گے، غربت کم ہوئے گی، بے روزگاری کم ہوگی۔ تو اس فیوچر جو فیوچر belongs to those who have knowledge and who are financially stable۔ تو دونوں کا تعلق گہرا تعلق ہے آپ کی ایک عادت کے ساتھ، ایک کریکٹرسٹک کے ساتھ، وہ ہے مطالعہ کی عادت۔ اس لیے ہارورڈ یونیورسٹی کہتی ہے کہ ہماری ڈگری اب 5 سال تک ویلڈ ہے، ہارورڈ یونیورسٹی، اس لیے کہ ماہرین کے مطابق ہر ایک سبجیکٹ کے اندر جو موجودہ علم ہے وہ 3 سالوں میں ڈبل ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ میں یہاں پہ آیا تھا، میں نے آئنسٹائن کو کوٹ کیا تھا کہ اس نے فزکس کی کلاس لی، اس میں سوالوں کے جواب دیے، اس کے اسسٹنٹ نے بعد آ کے کہا کہ آپ نے پچھلے سال ان سوالوں کے بالکل الٹ جواب دیے تھے، یا پہلے سوال غلط تھے یا آج کے سوال غلط ہیں۔ تو آئنسٹائن نے کہا کہ جواب بدل چکے ہیں، نیا علم بارز وجود میں آ چکا ہے۔ اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے تو آپ بزنس میں بھی جاتے ہیں تو آپ وہی کسی ٹریڈیشنل اکانومی کے کسی کمپوننٹ کو اٹھا کے کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ دنیا ساری ای کامرس میں اور یا فری لانسنگ میں اور ملین اور بلینز آف ڈالرز کما رہی ہوگی۔ اس وقت 5000 نالج انٹینسو کمپنیز ہیں جن کا جو بجٹ ہے 15 بلین پاؤنڈز۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہاں سروے کیا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں
ان کو آج جو ڈسکریمنیشن ہوتی تھی پہلے موجود تھی، جس کی وجہ جو غیر مساوی تقسیم ہوتی تھی وسائل کی حکومتوں کی طرف سے، وہ سارے مسائل چیلنجز ختم ہو چکے ہیں آپ کے لیے. دنیا کھل چکی ہے، ساری دنیا آپ کی ہتھیلی پہ آ چکی ہے. آپ کو ان وسائل تک رسائی حاصل ہے، ایکسیس حاصل ہے، جو کہ ایک امریکن سٹیزن کو وہاں پہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے حاصل ہے. آپ یہاں پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ جیسے نوجوان بچے میں کل ایک انٹرویو سنا فیس بک پہ، 16 سال کا بچہ ہے، 6 لاکھ ماہانہ کما رہا ہے فری لانسنگ سے. اسماعیل بلاگر ہے، ینگ مین ہے، 30 سے بھی نیچے ہوئے گا، ملینئر ہے. اس لیے کیوں کہ اس نے موجودہ علم پڑھا، موجودہ ٹرینڈز کو سمجھا اور آگے بڑھا، ترقی کی اور ملینئر بن گیا. تو ابھی جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، میں ایک بڑی خبر آپ کو دیتا ہوں کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کوئی 950 سال تھی. اس وقت اتنی عمریں عام ہوتی تھیں، تو انسانوں کے ساتھ کیا ایسا ہوا کہ وہ 50 60 70 سال پہ آ گیا؟ یہ تقدیر ہے یا کچھ بایولوجیکل یا کچھ فزیکل ڈیفیشنسیز ہیں؟ تو ابھی ریسرچ آئی ہے کہ سائنسدانوں نے ان جینز کو ڈسکور کر لیا ہے جو کہ آپ کو بوڑھا کرتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں سائنسدان اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کو ٹرن آف کر کے آپ کو سینکڑوں سال کے لیے زندہ رکھ سکیں. تو علی محمد خان جیسے لیڈرز آپ کو تو مسئلہ کیا ہے جی؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے 2.5 کروڑ ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جن کے اندر وہ ساری انرجیز ہیں، توانائی ہے، وہ سارے وہ آرٹ انٹیلیجنسز ہیں، ٹیلنٹس ہیں جن پہ خدا نے ان کو پیدا کیا تھا، لیکن ان کے پاس پروگرامز نہیں آگے پڑھنے کے، ان کے پاس کوئی اسکیمز نہیں ہیں. وہ گھروں میں چارپائیاں تو رہے ہیں، منشیات کر رہے ہیں، جرائم کر رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اس لیے کہ they are not avid readers. انہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا کتنی آگے جا چکی ہے، اس وقت کی دنیا میں کتنی لمٹلیس اپرچونٹیز ان کو آفر کرتی ہیں، جو انسانی تاریخ میں ان نوجوانوں کو کبھی حاصل نہیں. تو ٹیک بینیفٹ آف دس اپرچونٹی آف دس ڈیجیٹل ریولیوشن، اور جو ہر روز نئے سے نئے گیٹ ویز کھولتی جا رہی ہے، نئے سے نئی اپرچونٹیز آپ کو پرووائڈ کرتی جا رہی ہے. تو اس وقت ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک فیلڈ ہے انٹرنیٹ آن لائن انکم کی. اس کے اندر 70 اسکلز ہیں. ان 70 میں سے ایک آپ ای کامرس SEO سیکھ لیں، ایک ای کامرس SEO سیکھ لیں تو یو کین میک ملینز. آپ جائیں، میں دعوے سے کہتا ہوں Indeed.com پہ جائیں، LinkedIn جابس پہ جائیں، وہاں پہ دیکھیں کہ اس وقت SEO کی کینیڈا میں، امریکہ میں جو SEO میکر ہے وہ کتنی تنخواہ لے رہا ہے مہینے کی. آپ ایک Amazon وہ PPT ہوتی ہے، TTP ہے، اس پہ $10,000 ایک نوجوان نے بھی لیے سروس چارجز. پروڈکٹ ہنٹنگ ایک سکل ہے چھوٹی سی. ڈیزائنر کینیڈا میں، میرے دوست مجھے بتا رہا تھا IT کا کام کرتا ہے وہ، کہ کینیڈا میں جو یہاں سے جاتے ہیں اس دنیا سے لوگ، وہ اگر گھنٹے کا $15 سے $20 تک پہنچ جائیں تو یہ بڑی اچھی کمائی ہوتی ہے، بڑی اچھی کمائی سمجھی جاتی ہے. عام طور پہ $8-10 گھنٹے کی وہاں پہ معاوضہ ہے. اس وقت گرافک ڈیزائنر کینیڈا میں $60 گھنٹے کا کما رہا ہے. تو یہ وہ سکلز ہیں جو آپ نے سیکھنی ہے. ہم نے پچھلی دفعہ یہاں پہ پوچھا تھا، ایک ہاتھ اٹھا تھا کہ جسے پتا تھا نوجوانوں میں کہ مجھے پتا ہے کہ ڈیجیٹل سکلز اور 21st سینچری سکلز کیا ہے. تو اب یہودیوں کی سازش نہیں، یہودیوں امریکنز کی جو مینوپلی ہے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہ ہے جو ایک ایسی نسل جس نے جو کنونس ہے کہ اسے کتابیں نہیں پڑھنی، اسے اب ضرورت نہیں رہی کتابوں کی، جو اصل اس راستے سے ہٹ گئی ہے جس راستے پہ کمانڈمنٹ تھی اسلام کی. میں تھوڑی سی وائنڈ اپ کرتا ہوں اس بات کو کہ اسلام میں نہ جانے والوں کو اندھوں سے تشبیہ دی اور جاننے والوں کو حکمرانی کی بشارت دی.
حضرت اینف فرماتے تھے کہ علم والے حکمران بن جائے گا. ہارون رشید کے دور میں گھر گھر لائبریریز پہنچا دی تھی. انہوں نے ماسک لائبریریز کا کانسیپٹ دیا تھا ہارون رشید نے. مامون رشید نے ہاسپٹل لائبریریز کا کانسیپٹ دیا تھا, مریضوں کے لیے بھی لائبریریز بنائی. ڈاکٹرز کے لیے لازم تھا کہ وہ شام کو جا کے لائبریری میں کتابیں پڑھیں. ایک ایسی سوسائٹی تھی, ہیرلڈم لکھتا ہے کہ جو سارے انگریڈینٹس میٹ کرتی تھی نالج کرنے کے. جس وقت یورپ میں ریڈنگ کی سزا موت تھی, اس وقت پوری اسلامی دنیا کمٹمنٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز میں. ایسی ایسی مثالیں, ایسے ایسے درخشندہ ستارے پیدا کی اسلامی دنیا میں کہ آج بھی مثال نہیں ملتی. 18 سال کی عمر میں غزالی جیسے لوگ اتھارٹی بن گئے تھے, شہرت تھی ان کی 18 سال کی عمر. کلچر ایسا بنا, سوسائٹی ایسی بنی جو جڑی ہوئی تھی علم کے ساتھ, اس اللہ کی طاقت کے ساتھ کہ, اور پھر وہاں سے 1000 سال جو مسلمانوں نے حکمرانی کی, اس میں سے 600 سال علمی حکمرانی تھی. جو ایجادات ادھر ہوتی تھیں, ہمارے سائنسدان نے پریزنٹ کیا کلاک بنا کے, گھڑی, تو بادشاہ دیکھ کے جیسی اس نے وہ ٹک ٹک کی, وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا. تو جی آخر میں میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کنٹمپرری نالج ہے, کنٹمپرری برانچز آف سائنسز ہیں, ڈیٹا سائنس ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, وہاں کی کتابیں پڑھیں. انٹرنیٹ پہ فری آف کاسٹ لائبریریز, 30 کروڑ کتاب اس وقت انٹرنیٹ پہ موجود ہے فری آف کاسٹ, اور دنیا کے ہر موضوع پہ خزانہ موجود ہے فری آف کاسٹ. میں کورسز کریں, میں اس وقت انٹرنیشنل انویسٹمنٹ لا پہ سویڈن کی یونیورسٹی سے کورس کر رہا ہوں. میں اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیگل اسپیکٹ پہ بیلجیم کی یونیورسٹی سے کورس کر رہا ہوں, شارٹ کورس کر رہا ہوں, باوجود اس کے کہ میری بہت زیادہ بزی پرسنل پروفیشنل لائف ہے. تو عادت بنائیں کہ روزانہ سیکھنا ہے, روزانہ جو کنٹمپرری برانچز آف نالج ہیں ان کے متعلق کتابیں اپنے آپ میں انویسٹ کریں. تو انشاءاللہ جتنی انرجی, قوت, صلاحیت, ٹیلنٹ اس ملک کے اندر موجود ہے, آپ کا سفر 5 سے 10 سال کا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.